میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. ہوئے 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 ہوئے، ہم تیرے لیے جیے. تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا. میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی. تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے. وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ. جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے. اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاگتا تھا. تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا. تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا. کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل. بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا. صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا. میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا. تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے. اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا. میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا. جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھولاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا. یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں. تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا. یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے. تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا. میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا. میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا. میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا. تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا. لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل. جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا. لیکن کیا ہوا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل. تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا،
اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ تو کمال کے اشعار میں سوچ رہا ہوں، جو میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کے میرے آنسو نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ اچھا چلو بیٹا، تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا، چلو ایک پڑوسی سمجھ لو۔ عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ مِنْ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا۔ اچھا میرا پتر جا خوش رہو۔ ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، یہ ساری داڑھی تر ہو گئی، تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے۔ جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا، پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے۔ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں، یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں۔ میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید۔ اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں۔ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا
ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہم تیرے لیے جیے. تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی, میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا. میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی. تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے. وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ. جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات